الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان پر 24 گھنٹے میں 5 نمازوں کو فرض کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خطا کا، غلطی کا، نسیان کا، بھول چوک کا مادہ رکھا ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس میں بھی خطا کا امکان ہوتا ہے، غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ اس کی تلافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سجدہ سہو کو رکھا ہے کہ اگر نماز میں کوئی بھول چوک ہو جائے، غلطی ہو جائے تو انسان سجدہ سہو کر لے، انشاءاللہ نماز اس کی مکمل ہو جائے گی۔ لیکن سجدہ سہو واجب کام ہوتا ہے، اور وہ کیا غلطیاں ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان سجدہ سہو کرنا اس پر واجب ہوتا ہے، اس کا جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آپ ایک اصول یاد رکھیں کہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے جب فرض میں تاخیر ہو، یا واجب میں تاخیر ہو، یا پھر واجب چھوٹ جائے۔ فرض اگر چھوٹے گا تو سجدہ سہو کرنے سے نماز مکمل نہیں ہوتی، بلکہ نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے۔ لیکن واجب کے بارے میں یہ ہے کہ واجب اگر بھول سے چھوٹا ہے، یا واجب یا فرض میں تاخیر ہوئی ہے، تو اس سے سجدہ سہو کرنا لازم ہے۔ تو یہ بنیادی اصول ہے کہ اگر فرض چھوٹا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن اگر فرض میں تاخیر ہوئی ہے، یا واجب میں تاخیر ہوئی ہے، یا واجب چھوٹا ہے بھولے سے، تو سجدہ سہو کرنا لازم ہوتا ہے۔ اگر سجدہ سہو کیا بغیر نماز پڑھ لی تو نماز وقت کے اندر واجب الاعادہ ہے۔ اب ہمارے لیے ذمہ داری کہ ہم نماز کے فرائض یاد رکھیں، تاکہ معلوم ہو سکے کہ اگر ان میں سے کچھ چھوٹ گیا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو آپ یاد رکھیں کہ نماز کے 13 فرائض ہیں۔ 7 فرض ایسے ہیں جن کا نماز شروع کرنے سے پہلے مکمل ہونا ضروری ہے، اور 6 فرض نماز کے اندر کے ہیں جو نماز سے پہلے کے فرض ہیں۔ ان میں سے یا فرض کے لو یا شرط کے لو، سب نمبر 1 ہے جگہ کا پاک ہونا، نمبر 2 بدن کا پاک ہونا، نمبر 3 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 4 سطر کا چھپانا۔ مرد کا سطر ہوتا ہے ناف سے لے کے گھٹنوں تک، گھٹنے بھی سطر میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ 4 فرض ہو گئے۔ نمبر 5 قبلے کی طرف رخ کرنا، نمبر 6 دل سے نیت کرنا، اور نمبر 7 وقت کا پہچاننا۔ یہ 7 فرض ایسے ہیں، 7 شرط ایسی ہیں جن کا نماز شروع کرنے سے پہلے پایا جانا ضروری ہے، اور 6 فرض ایسے ہیں جو نماز کے اندر پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی اللہ اکبر کہنا۔ اگر انسان اللہ اکبر کے علاوہ کسی اور کلمے سے نماز شروع کرے گا، مثال کے طور پر سبحان اللہ کے ذریعے سے، یا الحمدللہ کے ذریعے سے، یا لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے، تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے جو اندر کے فرائض ان میں سے پہلا فرض ہے نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنا، نمبر 2 قیام کرنا یعنی کھڑا ہونا، نمبر 3 قرات کرنا یعنی قرآن شریف پڑھنا، نمبر 4 رکوع کرنا، نمبر 5 ایک رکعت میں 2 سجدے کرنا، اور نمبر 6 قاعدہ اخیرہ میں التحیات کی مقدار بیٹھنا۔ یہ تو ٹوٹل 13 فرض ہوئے۔ ان میں سے اگر نماز کا ایک فرض بھی چھوٹ گیا تو ایسا نہیں کہ سجدہ سہو کرنے سے نماز مکمل ہو جائے گی، نہیں، بلکہ فرض چاہے جان کر چھوڑے چاہے بھولے سے چھوڑے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لیکن ہاں فرض میں آخر تاخیر ہوئی تو سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ اور واجب کا مسئلہ یہ کہ واجب اگر جان کے چھوڑائے تو نماز فاسد، لیکن اگر واجب بھول کے چھوٹا ہے، واجب بھی 13 یا 14 ہے تقریباً، انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتا دیا جائے گا، لیکن واجب اگر بھول سے چھوٹا ہے یا اس میں تاخیر ہوئی ہے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ عام طور سے آج کل چونکہ گھروں میں نماز ہو رہی ہیں، مسجدوں میں 3-4 حضرات پڑھ رہے ہیں، اکثر گھروں پہ نماز ہو رہی ہیں، تو جو حضرات نماز پڑھا رہے ہیں انہیں نماز پڑھانے کا ایکسپیرینس بھی نہیں، تجربہ بھی نہیں، اس لیے غلطیاں زیادہ ہو رہی ہیں۔ ایک مسئلہ بہت زیادہ عام طور پہ سامنے آ رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ان نمازوں میں جن نمازوں میں زور سے قرات کرنا ضروری ہے،
جیسے مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے، اسی طرح وطر کی نماز ہے رمضان کے اندر جو جماعت سے ہوتی ہے، کہ اگر کسی نے جن نمازوں میں زور سے قرات کرنا ضروری ہے آہستہ قرات کر لی، یا جن نمازوں میں آہستہ قرات کرنا ضروری ہے زور سے قرات کر لی، تو اب حکم کیا ہے؟ کیا مطلق زور سے قرات کرنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ چاہے وہ آہستہ نماز والی آہستہ قرات والی نماز ہو اور چاہے وہ زور سے قرات والی نماز ہو، اگر تو آہستہ قرات والی نماز ہے اور اس میں امام جو ہے زور سے قرات کر لے اتنی مقدار جتنی مقدار سے نماز مکمل ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر 3 چھوٹی آیتیں پڑھ لے یا ایک بڑی آیت پڑھ لے آہستہ والی نماز میں زور سے، یا زور سے قرات والی نماز میں آہستہ پڑھ لے 3 چھوٹی آیت یا ایک بڑی آیت، تو اب سجدہ سہو کرنا لازم ہے۔ اگر اس سے کم، مثال کے طور پر ایک انسان وطر کی نماز پڑھا رہا ہے اور اس نے جو ہے تیسری رکعت میں جو ہے بجائے سورہ فاتحہ اور سورت زور سے پڑھنے کے آہستہ پڑھ لی، یا الحمد شریف مکمل کر لی، یا سورت نہ آہستہ پڑھ دی یا پڑھا ہی نہیں ہے، تو اگر اس نے الحمد شریف مکمل کر لی ہے تو چونکہ 3 آیت سے زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے اس پہ سجدہ سہو لازم ہے۔ لیکن اگر اس نے آہستہ سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اتنا پڑھا اور اسے یاد آ گیا کہ مجھے تو زور سے قرات کرنا ضروری ہے، اور اس نے زور سے قرات شروع کر دی، تو وہ سجدہ سہو نہیں ہے۔ تو ہم یاد رکھیں کہ فرض کے چھوٹنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، واجب کے بھول کے چھوٹنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے، اور فرض میں یا واجب میں تاخیر ہو جائے تو اس کی تلافی سجدہ سہو ہے فقط۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔